بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شیخ اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ رمضان کے ختم تک غیر مسلموں کے اقصا میں داخلے پر پابندی، اہم میٹنگ کے بعد نتن یاہو نے کیا اعلان۔ نابلس میں اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینیوں کو گولی مار دی، کہا یہودی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایرانی ڈیلیگیشن ریاض پہنچا، حج کے دنوں سے پہلے سفارت خانہ کھل جائے گا۔ بائیڈن نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کیے، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لگایا الزام۔ چائنا جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، تائیوان کے وزیر خارجہ کو اندیشہ، کہا فوجی مشقیں اشارہ ہے۔ افغانستان میں عورتوں کے کام کرنے پر پابندی اندرونی معاملہ ہے، طالبان حکومت نے تنقیدیں رد کر دی۔ بھٹنڈا ملٹری اسٹیشن میں 4 فوجیوں کو حالت نیند میں بھون دیا گیا، کیا پنجاب میں ملیٹنسی دستک دے رہی ہے؟ انڈیا میں ڈیلی کووڈ کیس 8,000 کے قریب پہنچ گئے، 16 موتیں، سرگرم معاملہ 40,000۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ رمضان کے ختم تک تمام اسرائیلی آبادکاروں اور تمام غیر مسلموں کے مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی ہوگی۔ سینئر فوجی عہدیداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کے بعد نتن یاہو نے یہ اعلان کیا۔ اس میٹنگ میں کٹر سیکیورٹی منسٹر ایتمار بن گویر اور وزیر دفاع یوو ایگلینڈ بھی موجود تھے۔ پچھلے کچھ برسوں کے تجربے کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ حالیہ دنوں میں مسجد اقصی میں زبردست تناؤ دیکھا گیا تھا، جہاں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ یہودی آبادکاروں کے بڑے بڑے گروپس نے مسجد اقصی کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ مسجد اقصی کے اطراف سیکیورٹی کے اب بھی سخت انتظامات ہیں۔ پچھلے ہفتے اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصی پر حملہ بول دیا تھا، جس کی دنیا بھر میں، خاص طور پر مسلم دنیا میں مذمت کی گئی۔ پیر اور منگل کو 40 گروپوں میں 2,000 سے زیادہ یہودی آبادکاروں نے مسجد اقصی میں حملہ بولا تھا۔ اسرائیلی فوج نے منگل کو مغربی کنارے میں ایک یہودی بستی کے قریب 2 فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ نابلس میں پیش آیا۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ اس واقعے میں ایک فلسطینی زخمی بھی ہوا۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ 2 فلسطینیوں کے پاس ہتھیار تھے اور انہوں نے فوجی چوکی پر فائرنگ کی اور وہ یہودی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن سپاہیوں کے کامیاب آپریشن نے ایک بڑے حملے کو روک دیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے جاں بحق فلسطینیوں کی پہچان سعود عبداللہ اور محمد غازی کی حیثیت سے کی ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں نے اسرائیلی حملوں کا بدلہ لینے کا عزم کیا ہے۔ نابلس میں 2 فلسطینیوں کو گولی مارے جانے کے بعد یہ بات کہی گئی۔ اسلامی جہاد نے کہا کہ ہمارے لوگوں کے خلاف حملوں اور جرائم میں اضافہ اور مقدسات کی توہین کے نتیجے میں ایک نیا انتفاضہ شروع ہوگا۔ صہیونی دشمن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری مزاحمت کے فائٹرز مضبوط ہیں اور وہ مضبوط دل اور دماغ رکھتے ہیں اور وہ بدلہ لینے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ حماس نے بھی فلسطینیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کا خون بیکار نہیں جائے گا۔ ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں فجر کی نماز ادا کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ رمضان کا آخری دہا شروع ہونے کی وجہ سے مسجد اقصی میں نمازیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اسرائیلی نظام امیدوں سے کافی پہلے ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے تہران میں شب قدر کی مناسبت سے ہونے والے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں اور انہیں خود کو تباہ کرنے کی بہت جلدی نظر آ رہی ہے۔
ایران کا ایک ڈیلیگیشن ریاض پہنچا تاکہ سعودی عرب میں سفارت خانہ اور قونصلیٹ کھولنے کی تیاریاں کی جا سکیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک بیان میں یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی ڈیلیگیشن ایمبیسی اور قونصلیٹ جنرل قائم کرنے کے لیے ریاض اور جدہ میں ضروری قدم اٹھائے گا۔ دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز کی ایک میٹنگ اس مہینے کے شروع میں بیجنگ میں ہوئی تھی۔ سعودی عرب اور ایران 7 سال بعد سفارتی تعلقات بحال کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ایک سمجھوتا ہوا تھا جس میں چائنا نے اہم رول ادا کیا تھا۔ ایرانی ترجمان نے بتایا کہ حج کے دنوں سے پہلے سفارت خانے کھولنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ اس دوران ناصر کنانی نے کہا کہ سعودی عرب کا ٹیکنیکل ڈیلیگیشن جو ہفتے کو ایران پہنچا تھا کل مشہد روانہ ہوگا۔ سعودی عرب کی ٹیکنیکل ٹیم سفارت خانہ اور قونصل خانہ کھولنے کے بارے میں بات چیت کے لیے دورہ کر رہی ہے۔ اس دوران سعودی کونسل آف منسٹرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام لگایا ہے کہ جو بائیڈن حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے تعلقات خراب کر دیے ہیں۔ فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب ہماری مدد کرنا چاہتا تھا لیکن بائیڈن نے سعودیوں کی توہین کی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عظیم لوگ ہیں، وہ ہماری مدد کرنا چاہتے تھے، وہ سعودی عرب گئے تھے اور بہت کام کیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسے وقت یہ بات کہی جب سعودی عرب نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں عدالت میں ان کے خلاف کارروائی کے بعد اپنے پہلے انٹرویو میں کہا کہ وہ 34 الزامات کے لیے قصوروار پائے جانے پر بھی وائٹ ہاؤس کے لیے اپنی لڑائی نہیں چھوڑیں گے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور امریکی سینیٹر لنزی گراہم نے دونوں ملکوں کے بیچ آپسی تعلقات کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کی۔ یہ ملاقات جدہ میں ہوئی۔ حالیہ عرصے میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کچھ کھٹاس پیدا ہوئی۔ میٹنگ کے موقع پر وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان، امریکہ میں سعودی عرب کی سفیر پرنسس ریما بن بندر، وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مسعد العبیان بھی موجود تھے۔ لنزی گراہم کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ اور امریکی ناظم الامور بھی تھے۔ جولائی 2022 میں امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران انہوں نے شاہ سلمان سے ملاقات کی تھی اور دونوں لیڈرز نے سعودی امریکہ تاریخی تعلقات کا جائزہ لیا تھا۔ یمن کی انصار اللہ تحریک کے ایک رکن نے یمن کی مزاحمتی تحریک اور سعودی عرب کے درمیان فاصلے دور کرنے کے لیے عمان کی کوششوں کی تعریف کی اور کہا کہ صنعاء کو امید ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان امن کوششیں کامیاب ہوں گی۔ ٹویٹ کرتے ہوئے انصار اللہ کے پولیٹ بیورو رکن علی القحطون نے کہا کہ ہم نے امن کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور انسانی مسائل حل کرنا، جنگ روکنا، ناکہ بندی ختم کرنا، ناجائز قبضے برخاست کرنا اور ملک کی دوبارہ تعمیر کرنا ہماری ترجیحات ہیں۔ حال ہی میں عمان اور سعودی عرب کے عہدیداروں نے صنعاء کا دورہ کیا تھا اور حوثی عہدیداروں سے ملاقات کی تھی۔ اس دورے کا مقصد جنگ ختم کرنا ہے۔ یمن کے الگ الگ گروپوں نے کہا ہے کہ وہ جمعرات کو قیدیوں کا تبادلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ ریڈ کراس کمیٹی کے ہوائی جہازوں کے ذریعے 200 سے زیادہ حوثیوں کو صنعاء پہنچایا جائے گا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی فوجوں نے سیریا سے چرایا گیا تیل عراق منتقل کیا ہے۔ مقامی سورسز کے حوالے سے سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ 77 گاڑیوں کا ایک قافلہ سیرین تیل کے ساتھ حساکہ سے عراق میں داخل ہوا۔ اس قافلے میں 32 آئل ٹینکرز ہیں۔ 6 فوجی گاڑیاں ان کی نگرانی کر رہی تھیں۔ سیریا مارچ 2011 سے سول وار کا شکار ہے اور ان حالات میں امریکہ اور اس کے اتحادی بھی کافی ایکٹیو رہے ہیں۔ فی الحال امریکہ داعش آئیسس سے لڑائی کے نام پر سیریا میں تعینات ہے۔ تائیوان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ چائنا کی حالیہ فوجی مشقوں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ چائنا بیجنگ کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ حال ہی میں چائنا نے تائیوان کے اطراف جنگی مشقیں کی تھیں اور ان 3 روزہ مشقوں کے دوران دونوں ملکوں کے بیچ سرحد سمجھی جانے والی لائن بھی پار کی گئی تھی۔ تائیوان کے وزیر خارجہ نے CNN سے بات چیت کرتے ہوئے بیجنگ کی کارروائی کی مذمت کی۔ تائیوان امریکہ کا اتحادی ہے۔ جب سے رشیا نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، ایسے اندیشے بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ چائنا بھی تائیوان کو حاصل کرنے کے لیے ایسی کارروائی کر سکتا ہے۔
نیدرلینڈز میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کی تقریر کے دوران احتجاجیوں نے گڑبڑ کی۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے ایمسٹرڈیم یونیورسٹی کے باہر کئی لوگوں کو حراست میں لیا۔ فرانس کے لیڈر کو اپنے ملک میں کافی مخالفت کا سامنا ہے۔ انہوں نے ایک پینشن اسکیم میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی ہیں اور ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال سے بڑھا کر 64 سال کر دی ہے، لیکن لوگ خاص طور پر نوجوان اس سے ناراض ہیں۔ احتجاجی بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ فرینچ ڈیموکریسی کہاں ہے۔ ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں بظاہر رشین سپاہی یوکرین کے قیدی کا سر قلم کر رہے ہیں۔ کرملن نے کہا کہ یہ ویڈیو وحشتناک ہے اور یہ کتنا صحیح ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس دوران پینٹاگون نے ایک دستاویز جاری کی جس کے مطابق امریکی عہدیداروں کو اندازہ ہے کہ یوکرین میں کسی وقت نیٹو کے 97 اسپیشل فورسز کے سپاہی تعینات تھے، ان میں 50 برطانوی سپاہی تھے۔ انڈیا نے کہا ہے کہ یوکرین نے ملک کی دوبارہ تعمیر کے لیے انڈین کمپنیز کو دعوت دی ہے اور دوائیں اور میڈیکل سامان سے مدد کی درخواست کی ہے۔ یوکرین کی ایک مملکتی وزیر خارجہ نے دہلی کا 4 دن کا دورہ کیا جس کے دوران انہوں نے یہ درخواست کی۔ وزارت خارجہ نے دہلی میں یہ بات بتائی۔ افغانستان کے طالبان نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے لیے افغان عورتوں کے کام کرنے پر پابندی ملک کا اندرونی معاملہ ہے۔ اس فیصلے پر عالمی سطح پر تنقیدیں کی گئیں۔ جب سے 2021 میں طالبان نے حکومت بنائی ہے انہوں نے عورتوں پر کئی پابندیاں لگائی ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ اسلامی امارات یونائیٹڈ نیشنز کے لیے کوئی رکاوٹیں پیدا کرنا نہیں چاہتی، لیکن وہ یہ بات صاف کرنا چاہتی ہے کہ یہ افغانستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سب کو چاہیے کہ وہ اس فیصلے کی عزت کریں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے میانمار میں حملے کی مذمت کی ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ایک سرکاری نیوز لیٹر میں کہا گیا کہ ہوائی حملے میں کم سے کم 100 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ حملہ فوج نے اپوزیشن کے کنٹرول والے علاقے میں کیا۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے میانمار کی فوج سے کہا کہ وہ آبادی کے خلاف پرتشدد آپریشن روکے اور سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر عمل کرے۔ کیا پنجاب میں ملیٹنسی لوٹ رہی ہے؟ بھٹنڈا ملٹری اسٹیشن میں 4 فوجی جوان اس وقت حالت نیند میں ہلاک کر دیے گئے جب ان کے بیرک پر حملہ کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ سول ڈریس میں 2 لوگ فائرنگ کے اس واقعے میں شامل ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اجے گارگ کی نگرانی میں پولیس کی ایک ٹیم تحقیقات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مقام پر انہیں خالی شیلز ملے ہیں۔ فوج نے ایک بیان میں کہا کہ تمام زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ حملہ آوروں کو اب تک پکڑا نہیں جا سکا اور ان کی زور و شور سے تلاش ہو رہی ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اس حملے کا مقصد کیا تھا۔ بٹھنڈا کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس گرمیت کھرانا نے کہا کہ اس واقعے میں دہشت گردی کا اینگل نظر نہیں آ رہا ہے۔ فوجی عہدیداروں نے بتایا کہ کوئک ریسپانس ٹیمیں حرکت میں ہیں اور پورے علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بتایا کہ فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ شروعاتی چھان بین کے مطابق یہ واقعہ داخلی مسئلے کا نتیجہ ہے۔ کرناٹک بی جے پی میں آل از ویل نہیں ہے۔ کئی لیڈرز اور دوسرے بیان بازی کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ پارٹی سے استعفیٰ دے دیے جائیں گے اور بعض نے استعفیٰ دے بھی دیا ہے۔ ایک دن پہلے پارٹی نے اسمبلی الیکشنز کے لیے اپنی پہلی لسٹ جاری کی تھی۔ سینئر لیڈر لکشمن سواڈی نے ٹکٹ نہ دینے پر احتجاج کرتے ہوئے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ایسی خبریں ہیں کہ وہ کانگریس سے بات چیت کر رہے ہیں اور پارٹی بدل سکتے ہیں۔ کئی دوسرے لیڈرز میں بھی بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ راجستھان کانگریس میں پائلٹ نے حکومت کے خلاف ایک نیا محاذ کھول دیا ہے جس کے بعد ہلچل مچی ہوئی ہے اور ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان بھی لگ گیا ہے۔ ایسے میں چیف منسٹر اشوک گہلوٹ کے قریبی سورسز نے بتایا کہ ریاستی کانگریس میں جلد بڑی سرجری کی جائے گی، لیکن انہوں نے اس بارے میں زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ انڈیا میں 7,823 نئے کرونا وائرس انفیکشنز پائے گئے ہیں۔ یہ 223 دنوں کے سب سے زیادہ ڈیلی کووڈ کیسز ہیں۔ سرگرم معاملات بڑھ کر 40,215 ہو گئے ہیں۔ 16 کی موت ہوئی ہے۔ دہلی، پنجاب اور ہماچل میں 2 موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ 10 اور 11 تاریخ کو ملک کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے مشقیں کی گئی تھیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ رمضان کے ختم تک غیر مسلموں کے اقصیٰ میں داخلے پر پابندی۔ اہم میٹنگ کے بعد نیتن یاہو نے کیا اعلان۔
نابلس میں اسرائیلی فوج نے 2 فلسطینیوں کو گولی مار دی، کہا یہودی بستی پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایرانی ڈیلیگیشن ریاض پہنچا، حج کے دنوں سے پہلے سفارت خانہ کھل جائے گا۔ بائیڈن نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب کیے، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لگایا الزام۔ چائنا جنگ کی تیاریاں کر رہا ہے، تائیوان کے وزیر خارجہ کو اندیشہ، کہا فوجی مشقیں اشارہ ہے۔ افغانستان میں عورتوں کے کام کرنے پر پابندی اندرونی معاملہ ہے، طالبان حکومت نے تنقیدیں رد کر دی۔ بھٹنڈا ملٹری اسٹیشن میں 4 فوجیوں کو حالت نیند میں بھون دیا گیا، کیا پنجاب میں ملیٹنسی دستک دے رہی ہے؟ انڈیا میں ڈیلی کووڈ کیس 8,000 کے قریب پہنچ گئے، 16 موتیں، سرگرم معاملہ 40,000۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔